السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ آپ لوگوں نے ایک چیپٹر مجھے ٹیسٹ دینا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ شاباش، جلدی سے 9th کلاس آپ سے جی۔ تو آج ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 183 سے، جو کہ یا ایھا الذین آمنو سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کیا گیا ہے، کتبہ، لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، صیام، صیام، سی یا صاد کے ساتھ ہے، صیام، صیام، روزے رکھنا، کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کیا گیا، علی الذین، علی پر، الذین، ان لوگوں کے، من سے، قبلی، پہلے، کم، تمہارے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم سب بچ جاؤ، تاکہ تم سب، اب لعلکم، تاکہ تم، ٹھیک ہے؟ آگے ہے تتقون کی جو تا ہے اور واو نون لاسٹ پہ، یہ جمع کی نشانی، تتقون، تم سب بچ جاؤ، کم کا بھی تم میں، تتقون میں بھی تم جمع کا آ رہا ہے، تاکہ اب با محاورہ، یعنی جب ہم اکٹھا کریں گے نا پھر ایک ہی تم بولیں گے، بار بار نہیں پھر بولتے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ لفظی ترجمہ سے با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ یہاں پر حروف مدہ کا ہم نے آج قاعدہ سٹارٹ کرنا ہے۔ حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا، الف، واو، یا۔ آج کی اس آیت میں یا ایھا الذین میں ہا کے آگے جو الف ہے، یا ایھا، یا ایھا، ٹھیک ہے؟ یہ الف مدہ ہے۔ کون کہہ رہا تھا نہیں سمجھ آ رہی الف مدہ کی؟ ہاں، سمجھ آ گئی؟ الف مدہ کب پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ الف مدہ ہے؟ الف مدہ سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ الف مدہ سے پہلے زبر آتی ہے۔ آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں ہے؟ اچھا، تو آپ ادھر قریب کریں گے۔ اچھا جی، ہاں سے پہلے، ہاں کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کے بعد جب الف آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا۔ اس کے بعد اسی آیت میں ہم اور ڈھونڈتے ہیں، صیام، صیام، علیکم الصیام، یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ کما، الف مدہ ہے، کما میں الف مدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لعلکم، اس میں اب کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں 3 الف مدہ آئے ہیں جی۔ اب سمجھ آ گئی الف مدہ کسے بولتے ہیں؟ یہ آپ کا پریکٹیکل ہو رہا ہے، ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے مزید۔ اب نیکسٹ ہم یا مدہ اور واو مدہ نکال لیتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، بچ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ یہاں پر صیام کا تذکرہ آیا ہے۔ صیام کا مطلب روزے، صوم، صیام، ٹھیک ہے؟ صوم، روزہ، یہ مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے، صرف
اللہ کی عبادت کی نیت سے اسی کی رضا کے لیے رکے رہنا. کس سے؟ کھانے پینے سے رکے رہنا، اپنے بیوی سے مباشرت سے رکے رہنا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، برائی سے بچنا، ہر وہ گناہ کا کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے، ہر گناہ کے کام سے بچنا. یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ صوم. یہ عبادت یعنی روزے کی جو عبادت ہے، یہ والی عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے. نفس کی طہارت جس نے کرنی ہے وہ روزہ رکھ لے. جس نے اپنے تزکیہ نفس، جس نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے وہ روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے کہا، نوجوانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت تم روزہ رکھا کرو. کیوں؟ یہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے، شہوت کو ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیں روزہ رکھ کے بندہ انکساری والا بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے جی. تو اس لیے اسے تم سے پہلے، یعنی یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اس کا سب سے بڑا مقصد کیا روزے کا؟ تقوی کا حصول. تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے تقوی. تقوی کے فائدے دیکھ لیجیے جی. تو اس کے بعد دیکھیے ایام معدودات، آیت نمبر کون سی ہے؟ 183 کر لی، اب ہے 84. 184 ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، چند دن ہیں گنتی کے. فمن، پس جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفر سفر پر، فعدتن تو وہ گنتی کر لے. فعدتن، عدت گنتی، اعداد و شمار، اعداد بولتے ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے. عدتن تو وہ گنتی پوری کر لے. من ایام اخر، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ صبر طاقت رکھتے ہوں اس کی. فدیتن فدیہ ہے. طعام طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا. فمن پس، من جو، تطوع، لفظوں پہ غور کریں. تطوع خوشی سے کرے، خیرن بھلائی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. اب پڑھیں گے اس کو، خیر لہو، خیر لہو بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن، اور یہ کہ، تَصُومُوا تم سب روزہ رکھو. تَصُومُوا جمع کا صیغہ ہے، آخر میں واو اور الف جمع کی نشانی ہے. تَصُومُوا تم سب روزہ رکھو. خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان اگر، تم ہو تم، تعلمون تم سب جانتے، یہ بھی جمع کا ہے. اچھا اس میں نا الف مدہ ہم نے پچھلی آیت میں کیا، اس آیت میں ہم کیا کریں گے؟ واو مدہ. اب جہاں آئے گا تو پھر انشاءاللہ. اچھا یہاں پر دیکھیں، یطیقونہ واو مدہ آ گیا. یطیقون، قاف پیش واو، قو آ گیا، قاف پیش واو، قو. یطیقونہ میں ہے نا قو، پیش کے بعد واو آئی ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ پیش کے بعد واو آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ واو مدہ. یا پیش سے، واو سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ. جی سمجھ آ گئی. اب اس میں دوسری اور دیکھ لیجئے، تسومو، تسومو
اب سواد پیش واؤ سو، واؤ سے پہلے پیش آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تعلمون میں واؤ سے پہلے پیش آ گئی ہے الف، یہ واؤ مدہ. جی کس کو آئی ہے واؤ مدہ کی سمجھ؟ آ گئی ہے. انداز بیاں گرچہ شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جی اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیے. ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں. کون سے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اور دنوں میں گنتی کو پورا، رمضان کے روزے بیمار بھی نہیں رکھ سکتا، اور سفر پر، سفر کا مطلب یہاں سے آپ نے تھوڑا سا آگے جانا، یہ سفر نہیں ہے، سفر بہت لمبا سفر ہے. پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے نا، وہ سفر ہوا کرتے تھے پیدل، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اس طرح سے. آج کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے، گاڑیوں میں ہے، لیکن اس میں بھی اے سی کا ارینج ہوتا ہے. مطلب جو بہت لمبا سفر ہو، جیسے یہاں سے آپ نے کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، لوکل جانا ہے، ٹھیک ہے، جو جس سفر میں آپ کو دشواری ہو، آپ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ سفر بہت مشکل ہے، یہ سفر بہت لمبا ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ سفر، اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جی سمجھ آ گئی؟ اور یہ رخصت کس کو دے دی گئی ہے روزہ چھوڑنے کی؟ بیمار کو یا مسافر کو. تو جتنے روزے چھوڑیں گنتی کر لیں، اور رمضان المبارک کے بعد اتنے روزے رکھ لیں. معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، روزے چھوڑنے کی معافی نہیں ہے، وہ بعد میں آپ کو قضائی دینی پڑے گی. جی اس کے بعد فرمایا اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے. اگر تم باعلم ہو، اگر تم جانتے ہو، ان کن تم تعلمون، علم کے اندر سے نا، اگر ہو تم جانتے، یعنی اگر تمہیں علم ہے، تم باعلم ہو. اب یہاں دیکھیے یطیقونہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اتنی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہے، یطیقونہ کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے یتجشمونہ، نہایت مشقت سے روزے رکھیں کیا گیا ہے. یہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے. امام بخاری حدیث نمبر ہے 4505، 4505 نے بھی اسے پسند کیا ہے. یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے. لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں. جمہور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب طاقت ہے. طاقت کا مطلب، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں طاقت رکھنے والے کو بھی رخصت دے دی گئی تھی. طاقت پیسے کی طاقت یعنی اسلام میں طاقت رکھنے والے کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے بدلے میں اگر وہ پیسہ وغیرہ دینا چاہتا ہے، کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، لیکن اگر وہ کیا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ فدیے میں کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس کی افطاری سحری کا یعنی کہ وہ کر دیتا ہے، افورڈیبل ہے وہ بندہ تو کر لے. لیکن بعد میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم کے ذریعے سے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا تھا. پہلے ایسا تھا، لیکن پھر یہ والی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم کے یہ آیت اتار کے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کا مطلب کون سی طاقت؟ جس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہوں. ٹھیک ہے، بیماری اگر لگی ہے، وقتی طور پر آپ نے روزہ چھوڑا، وہ والی بیماری جو بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کریں آپ؟ فدیہ دے دیں. یا روزہ فدیہ نہیں بھی دینا چاہتے کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں پھر آپ کو رکھنا پڑے گا. لیکن اگر یہ اس شخص کے لیے جس کو طاقت ہو،
ٹھیک ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ایسی بیماری لگتی ہے جو لا علاج ہوتی ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو ٹھیک یعنی جس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس والے بندے کو چاہیے وہ فدیہ دے دے. لیکن دوسرا شخص اگر فدیہ بھی دے دیتا ہے لیکن اس کو روزہ پھر بھی رکھنا ہوگا. جی کس کو سمجھ آئی ہے؟ تو یہ جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا. تو یہ یہاں پر ہیں زیادہ بوڑھے جو بہت بوڑھے ہو جائیں، بوڑھوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا، یا پھر دائمی مریض، ہمیشہ کا جو مریض ہو. ٹھیک ہے، اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. اور حاملہ، حمل والی اور مرضعہ، دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزے کی قضا دیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاملہ یعنی حاملہ عورت، یعنی بچہ جننے والی پریگننٹ عورت، اور دوسری مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ روزہ رکھنا اس ٹائم مشقت محسوس کرتی ہیں تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کو بعد میں قضائی دینی پڑیں گی. جی تو آگے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی ہاں، اس میں یہ بھی تھا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہی ہے، یعنی کہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2-3 مساکین کو کھانا کھلا دے، جو خوشی سے دے، مطلب ایک کی بجائے 3 بندوں کو کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر کہتے مہینے کو، مہینہ رمضان الذی، رمضان کا وہ جو انزلہ اتارا گیا ہے، فیہ جس میں قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور بینات روشن دلائل ہیں، بینات من الہدی ہدایت سے، والفرقان اور فرق کرنے سے، فرقان امتیاز کرنا، فرق کرنا. فمن شاہدہ پس جو موجود ہو، منکم الشہر تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. وما کانا اور جو ہو، مریضاً بیمار، او یا علی سفر سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اراد یرید، دیکھیں نا ملتے جلتے الفاظ ہے. یریدو ارادہ کرتا ہے، اللہ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، یا چاہتا ہے اللہ، بکم اليسر تمہارے ساتھ آسانی کا. ولا یرید اور لا نہیں، یرید وہ چاہتا، بکم العسر تمہارے ساتھ سختی کا، تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم سب پورا کر لو تعداد کو، عدت کو، گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ عَلَىٰ پر، ما جو ہدایت کم تمہیں، ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم سب شکر گزار بنو، تاکہ تم سب شکر ادا کرو. یہ تھا آج کا ہمارا با محاورہ ترجمہ. اچھا اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ الف مدہ بھی ہو گیا آپ کا، واو مدہ ہو گئی، اور اب رہ گئی یا مدہ. دیکھیں کہاں کس کو سمجھ آئی ہے، کہاں ہے یا مدہ؟ ہاں جی مریضن یا سے پہلے زیر ہے تو یہ ہوگی یا مدہ. جی کس کو سمجھ آئی ہے؟ انڈر لائن کر دیا کریں. مریض میں
یا سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہوگی؟ یا مدہ. اس کے بعد یرید اللہ، یریدو میں یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ ہوگی یا مدہ. اس میں نیکسٹ دیکھیے یرید، جی دو ہو گیا نا اس میں، ولا یریدو بھی ہے، ولا یریدو میں بھی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی، رخسانہ بجی کو صحیح سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ تھا ہمارا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا آج قاعدہ ہو گیا. لیکن آپ نے خود سے اس کے علاوہ اگلے رکوع سے یا پیچھے والے رکوع سے آپ نے خود تین ایگزامپلز آپ نے ڈھونڈ کے لانی ہے کل. ٹھیک ہے اپنے گھر میں، تاکہ آپ کی کانسیپٹ کلیئرٹی ہو جائے. جی اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی سے ہے. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ ایزی ہے جی. اب با محاورہ ترجمے سے آپ آئیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف. مختصر سی، شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. صاف، بغیر کسی چھپانے کے، مبہم رکھنے کے، کوئی شک شبہ ہے رہ گیا کسی کو؟ بغیر شک و شبہ کے صاف کا کہہ دیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن ایک رمضان میں نازل کیا گیا تھا، مطلب یہ نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے، رمضان کی شب قدر میں، شب قدر کب آتی ہے؟ آخری عشرے میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں. ٹھیک ہے، تو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا قرآن، اور وہاں پھر بیت العزہ میں رکھ دیا گیا تھا. وہاں سے حسب حالات، جیسے جیسے ضرورت پڑی، جیسے جیسے ضرورت پڑی، 23 سالوں میں قرآن اترتا رہا. لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں قرآن نازل کیا گیا، بیت العزہ میں رکھا گیا، اور وہاں سے پھر آگے حسب حالات 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا. تو وہاں سے آگے جیسے جیسے ضرورت پڑی، جبرائیل اللہ کے حکم سے وہاں سے آگے لے کر، اور ایک ہی ٹائم میں اگر آپ کو یہ قرآن تھما دیا جاتا بغیر، کیونکہ آپ نے پہلے کبھی پڑھا بھی نہیں تھا، جی اس پہ جاؤ پڑھو اور اس کو عمل کرو، تو مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، 23 سال میں کیوں قرآن پاک لوگوں کو اس وقت دیا گیا؟ کیونکہ اس کو سمجھنا وہ پریکٹیکل لائف میں ان کی آ گیا تھا، کہ جیسے جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور اس کا حل کوئی نہیں تھا، اللہ نے قرآن کے ذریعے جبریل کو بھیج کر تو وہ اس کا حل نکلوا دیا. لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا ایزی ہو گیا. 23 سال میں ایسا ہوا، بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوا. جی، اور کہتے ہیں کہ اس لیے یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو قرآن رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ یہ ایک ہی رات ہے. لیلہ مبارکہ، لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے. بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رمضان میں ہی نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی جو غار حرا میں ہوئی وہ رمضان میں آئی. بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے.
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ہر سال ایک بار دور کرتے تھے، رمضان میں ایک بار دور کرتے تھے، اور جس سال وفات ہوئی اس رمضان میں آپ نے 2 بار جبریل کے ساتھ دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کرام کو باجماعت قیام بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو حدیث ہے تراویح جس کو کہا جاتا ہے، جب باجماعت کروایا، صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 806 اور صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1100 اس کا حوالہ ہے۔ یہ تراویح اب ہیں کتنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی؟ تراویح 8 رکعات، اور اس کے ساتھ یعنی یہ وطر کے ساتھ 8 رکعات مع وطر 11 رکعات تھی۔ 8 رکعات تراویح کی اور 3 وطر، تو یہ ٹوٹل کتنی رکعات تھی؟ 11 رکعات، جس کی وضاحت حضرت جابر کی روایت جو قیام اللیل للمروزی میں ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1147 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعات تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 تراویح یعنی 20 رکعات تراویح کی پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی صحیح حدیث جو ہے جس میں 8 رکعات، حضرت عائشہ بیوی سے بہتر کون جان سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1147، جس میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ کتنی رکعات تھی؟ 8 رکعات نماز تراویح۔ جی اب اس کے بعد دیکھیے اب یہاں سے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہی ہے۔ اب یہاں پر آگے رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان یہاں پر آگے پھر دیکھیے گا بَإِذَا سَالَ کا بھی سٹارٹ ہو گئی۔ بہرحال الفاظ یہ سارا کچھ تھا جو تھا رمضان کے مہینے میں، کچھ رخصتیں دیں تو مقصد اللہ کا آسانی کرنا تھا، تنگی کرنا نہیں تھا، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھے، سَأَلَ سوال کریں، سُؤلک سوال، ٹھیک ہے، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوہ دعوت کا، پکار کا، داعی یعنی دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، اذا جب دعان وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے، پس چاہیے کہ وہ قبول کریں یعنی وہ حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ سب یرشدون راہ راست پا لیں، تاکہ وہ سب راہ راست پا لیں۔ جی تو اب یہاں دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي با محاورہ ترجمہ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، کیا سوال کیا ہوگا؟ اللہ دور ہے کہ نزدیک؟ اللہ کو کیسے پکاریں؟ اونچی اونچی پکاریں، آہستہ آہستہ پکاریں، کیسے پکاریں؟ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں قریب ہوں،
کتنا قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سبحان اللہ، کتنا قریب ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا اللہ کے نبی کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اونچی اونچی پکارے یا آہستہ آہستہ پکارے؟ اور ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام اونچی اونچی آواز میں پکار رہے تھے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ سننے والے کو نہیں سنا رہے ہو بلکہ اس کو سنا رہے ہو جو اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اللہ بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. کتنا قریب ہے وہ پکارنے والے کی پکار کا؟ سنتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف سن لیتے ہیں، سن کے انسنی بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہی نہیں کہی کہ میں سنتا ہوں، کہا میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو سن کے جواب بھی دیتا ہوں. کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کتنا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان تیری شاہ رگ سے زیادہ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہاں ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں جی، کسی کو دیکھیں کوئی ہماری آگے کر دے، میری اللہ دے، میری کسے دے اگے، کسے دے اللہ دے اگے نہیں. اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے. اللہ نے خود کہا میں قریب ہوں. اللہ آپ کی ڈائریکٹ سنتا ہے. کتنا سنتا ہے؟ سنتا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. آپ جب بھی پکارتے ہیں رب آپ کو جواب دیتا ہے. آپ کو صحیح پکارنا آنا چاہیے، آپ کو صحیح اللہ کو بلانا آنا چاہیے. اللہ کے سامنے اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ آپ کی ہر بات کا جواب دیتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ رمضان میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل ہیں، اس آیت کے بعد نا پھر رمضان کے مسائل ہیں. رمضان اور قرآن کے مسائل کے درمیان میں مسئلہ کس کا رکھا؟ دعا کا. جیسے قرآن کا رمضان کا گہرا تعلق، اسی طرح سے دعا کا بھی گہرا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے رمضان میں لوگ زیادہ دعائیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے رمضان میں جو لوگ 11 مہینے قرآن نہیں کھولتے رمضان میں وہ بھی کھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور پھر جو 11 مہینے دعائیں نہیں مانگتے رمضان میں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. جی، تو یہ رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کیا کہ رمضان میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ خوب اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا. افطاری کا ٹائم قبولیت کا ٹائم. کیوں؟ کتنی مصروفیت کا ٹائم ہے. لالا لالا پڑی ہوتی ہے کچن میں، گھر میں، یہ لاؤ وہ لاؤ، ماما یہ کیوں نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا، میں نے تو یہ کھانا تھا، میں نے تو وہ کھانا تھا. اور مائیں بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہیں، مردوں کی بھی اس ٹائم دوڑے لگی ہوتی ہیں، یہ لانا ہے وہ لانا ہے. ٹھیک ہے، اتنا یہ مصروفیت کا ٹائم بھی کر دیا گیا اور مصروفیت کے ٹائم کو قبولیت کا ٹائم بھی بنا دیا گیا. امتحان شروع، یا افطاری بنا لو تو یہ دعا مانگ لو. لیکن جو سمجھدار ہوں گے وہ پورے پلان کے ساتھ رہیں گے، وہ جلدی سے افطاری کا ٹائم بنائے کریں، یعنی افطاری شروع کریں گے، افطاری کا بندوبست جلدی کرنا شروع کر دیں گے کہ تاکہ ہم دعا کے لیے تھوڑا سا ٹائم بچا کے رکھیں. 10-15 منٹ ضرور بچانا ہے اس کے لیے. ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، اور بالکل رمضان کی اب آمد ہے، یعنی کہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آج سے کمر کسنی ہے کہ ہم نے گھر کے کیا کیا کام اس سے پہلے کرنے ہیں. گھر کی صفائیاں، جو بھی آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں وہ رمضان سے پہلے. رمضان میں پھر اس کے لیے ہم نے گھر کے کاموں کو ٹائم تھوڑا دینا ہے، قرآن پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے. جی تو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو بھی ملحوظ رکھا جائے.
آپ بہت سے لوگ دعائیں بھی مانگیں گے، کسی کی قبول ہوگی کسی کی قبول نہیں ہوگی، لیکن دعا کے آداب، دعا کی شرائط جو ہوں گی ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے کہ دعا مانگنی ہے تو کیسے، دعا مانگنی ہے تو کیسے، جن میں سے 2 یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان، آپ نے کیا پڑھا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، 2 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری، اللہ پر یقین رکھیں، سب کچھ کرنے والی ذات میری اللہ کی۔ دوسری فرما برداری کہ بات چلے گی تو میرے رب کی چلے گی، عمل ہوگا تو میرے رب کی بات پر، جو میرے رب نے کہا میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ رب نے جو کہا وہ نبی نے وہی کہنا ہے، نبی نے وہی کہنا جو رب نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے، جو آپ نے رمضان میں خوراک کھانی ہے، حرام سے بچنا، خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا، وہ سارا احادیث میں بھی بتایا گیا۔ دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کھانا حلال کر لو، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اب دیکھیں، حلال کھانا کر لو، رزق حلال کر لو، رزق حلال سے کپڑے بھی بنتے ہیں، اب گھر بھی بنتا ہے رزق حلال سے، گاڑیاں بھی لی جاتی ہیں رزق حلال سے، رزق حلال سے یعنی رزق سے کیا کیا کچھ لیتے ہیں آپ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں آ جائے گی۔ پھر کمانے کا طریقہ رزق حلال ہوگا۔ بات دیکھیں، اتنی بڑی بات کا مطلب اس نے کہا کہ مجھے میرے لیے دعا کیجئے یا مجھے بتائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، فرمایا تو اپنا رزق حلال کر دے۔ چھوٹی سی ایک بات ہے مگر بہت جامع ہے، چھوٹی سی بات ہے، جس جگہ پر تو نے بیٹھ کے دعا مانگنی ہے نا، وہ جگہ تیری حلال طریقے سے لی گئی ہو، جو پہن کے کپڑے تو نے دعا مانگنی ہے وہ کپڑے تیرے حلال طریقے سے لیے گئے ہوں، جو خوراک کھا کے تو نے دعا مانگنی ہے وہ حلال طریقے سے لی گئی ہو، جہاں تو نے سونا ہے وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، جہاں جیسے تو نے سفر کرنا ہے وہ بھی حلال، یعنی آپ دیکھیں کہاں تک جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن وہ بات نہیں ہے، چھوٹی سی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، جامع بات کہہ کے کہا کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ آج میں اور آپ بھی کوشش اگر کرتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائیں گے انشاءاللہ، بن سکتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آگے دیکھیے، احل لکم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ میرا خیال ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی اس کو کر لیں؟ جی تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیں۔ احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلہ رات، لیل رات، صیام روزے، رفث بے حجاب کرنا، رغبت کرنا، الا طرف، نساء بیویوں، کم اپنی، ہن وہ، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارا،
وَأَنْتُمْ اور تم لباس لہن لباس ہو ان کا، علیم اللہ اللہ جان چکا ہے، انکم کہ بے شک تم تم تھے تم تختانون تم سب خیانت کر لیتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتابا تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن تم سب مباشرت کر لیا کرو ان سے، وابتغوا اور تم سب طلب کرو تلاش کرو، ما کتب جو لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم سب کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے خیط، خیط دھاگا، اب یہ سفید، من سے خیط دھاگا، اسود کالا، من الفجر فجر تک یا فجر کو، ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم سب مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون ہو، یعنی اعتکاف کرنے والے ہو، عاکف اعتکاف کرنے والا، فی المساجد مساجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو مت قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی اپنی آیات یعنی اپنے احکام، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون سب بچیں، تاکہ سب بچ جائیں یا پرہیزگار بن جائیں، یتقون۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیں، احل لکم روزے کی راتوں میں، یعنی یہ نا احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا، اور وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ جانتا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اور وہ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ یہ ہے با محاورہ ترجمہ۔ اب آپ دیکھیں کچھ مسائل کی طرف ہم آتے ہیں، یہاں پر تمہارے لیے عورتوں سے رغبت کرنا، ملنا، رفث کا مطلب عورتوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہاں سے سمجھ آ رہی کہ پہلے کچھ چیز جائز نہیں تھی جو اللہ نے اب جائز کی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب ابتدائی اسلام تھا، ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی، صرف سونے تک، مغرب کی نماز ٹائم روزہ افطار کیا، افطاری سے لے کر سونے تک، اب افطاری کے بعد 2 گھنٹے نہ سوئیں، 4 گھنٹے نہ سوئیں، 6 گھنٹے نہ سوئیں، سونے تک کیا جائز تھا؟ کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت کرنا، جیسے ہی نیند آئی، افطاری کے بعد جیسے نیند آئی، کھانا پینا بھی حرام ہو گیا، بیوی سے ملنا جلنا بھی حرام ہو گیا جی۔ تو اب بڑی یہ سختی تھی، بڑی پابندی تھی، کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ روزہ کھولتا ہے تو ساتھ اس کو نیند آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، نڈھال ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتے ہیں، کئی وجوہات بن سکتی ہیں، اور یہ بہت مشکل تھا، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی، اور افطاری سے لے کر صبح صادق تک کھانا پینا اور بیوی سے مباشرت، یعنی صبح صادق تک، یعنی افطاری سے لے کر شام سے لے کر جب صبح روزہ رکھنا ہے صبح صادق تک، یہ جو ٹائم تھا پورا کا پورا جائز قرار دے دیا، اجازت دے دی کہ اس میں کھا بھی سکتے ہیں ساری رات
کھا پی بھی سکتے ہیں، مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ رفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ الخیط الابیض جو ہے نا سے مراد صبح صادق ہے، اور خیط الاسود سے مراد سیاہ داری یعنی اس سے مراد رات ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں، اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں ہوں تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، کیا کریں؟ روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی آنکھ نہیں کھل سکی یا لیٹ ہو گئے ہیں، افطاری ادھر سحری بھی بنانی ہے اور غسل بھی کرنا ہے، تو کیا کریں؟ اگر غسل کی طرف لگ جائیں تو کئی لوگوں کی افطاری بھی سحری بھی جا سکتی ہے، کئی لوگوں کی سحری بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، وضو کر لیں، نماز والا جیسے وضو ہوتا ہے، وضو کر کے تو آپ سحری بنا لیں، اس میں آپ کھا پی لیں، روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد غسل کر لیں، مرد ہو عورت ہو سب کے لیے ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب رات شروع ہو جائے، جب سورج غروب ہوتی ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے تو اب رات شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، فوراً افطار کرنا چاہیے، روزے میں تاخیر نہیں کرنی، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت بھی آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرنا ہے، وصال کرنے سے منع کیا گیا۔ وصال کا مطلب ملانا، وصال کا مطلب ملانا، مطلب ایک روزہ رکھا کھولنا نہیں ہے تو کہنا کہ چلو میں ایسے ہی اگلا میرا روزہ شروع، کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں غلط حرکتیں، تو یہ وصال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا گیا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث 1965 نمبر حدیث ہے، سختی سے منع کیا گیا وصال سے۔ شام کو روزہ ضرور آپ کو افطار کرنا ہے، اگلے دن صبح آپ نے سحری کھانی ہے، پھر اگلا روزہ سٹارٹ کرنا ہے، وصال نہیں کرنا کہ بغیر افطاری کیے اگلا روزہ میرا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ اس طرح کی جان بوجھ کر اپنے اوپر سختیاں کرتے تھے، جب بھی اور آج بھی کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، سحری نہیں کرتے جی۔ اب یہاں اس کے بعد دیکھیے اعتکاف، عورتوں سے اس وقت مباشرت سے منع کیا گیا جب مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ اعتکاف کریں 10 دن کا تو 10 دن عورتوں سے دور، 3 دن کا تو 3 دن دور، 5 دن کا تو 5 دن دور، ان راتوں میں مباشرت نہیں ہو سکتی، بیویوں سے میل جول نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صاف اور یعنی مسئلہ سامنے آ گیا۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار جائز نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ عاکفون فی المساجد، عاکفون فی المساجد کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو کہاں؟ مسجدوں میں، مساجد میں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، بعض الفاظ ہے نا عاکفون فی المساجد، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجدوں میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا بالکل درست نہیں ہے، البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو، میل جول نہ ہو۔ جب تک مسجد میں مقبول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ضرور بیٹھنا ہے، لیکن اس جگہ پر اعتکاف بیٹھے جہاں عورتوں کا الگ معقول انتظام ہو۔ تو اس کے بعد دیکھیے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جتنی بتا دی ہیں نا یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، ان پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو سمجھے اللہ کی حد کو وہ توڑتا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنے احکام تاکہ وہ بچ سکیں۔
آگے دیکھیے ولا تأکلوا اموالکم، ولا اور نہ، تأکلوا تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور تم سب نہ یعنی کہ نہ پہنچاؤ، تدلو یا یہ بھی ہو سکتا ہے اور تم کھینچ کر لے جاؤ انہیں الی الحکام، حکام کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم سب کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے اموال میں سے، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم گناہ سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا اپنا یعنی اپنا کر لیا کرو، یعنی رشوت دے کے تو وہ چیز اپنی بنا لی، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کس کو پتہ ہے؟ جو کسی کا مال اپنا بنا رہا ہے، پتہ اس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی ذات کو تو پتہ ہے یہ میرا تھا یا نہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ مال کس کا ہے۔ ذاتی سپوز آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے یہ کس کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا سب کو۔ تو اگر کوئی آ کے قبضہ اس پہ کر لیتا ہے تو اسے تو پتہ ہے کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، جس کے پاس کسی کا حق ہو اور حق والے کے پاس ثبوت کوئی نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، رشوت دے کے، سفارش کروا کر، اور کسی طریقے سے بھی وہ اپنا کر بنا لے، کیونکہ جس کا حق ہے اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، کسی کا حق رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی کسی کا مال اپنے نام کروانا، کسی کا کچھ مال ہتھیانا، یہ ایک کیا ہے؟ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ اگر عدالت رشوت لے کر کوئی جج فیصلہ اس کے حق میں کر بھی دیتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رشوت لے کے یا سفارش کے ذریعے ظالم کے حق میں فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو ظالم کے لیے جگہ پھر بھی وہ عدالت اس کے لیے حلال اور جائز نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اور یہ بندہ اللہ کے ہاں ظالم بھی ہوگا، مجرم بھی ہوگا۔ کون سا؟ چاہے اس نے عدالت کے ذریعے لی ہے لیکن وہ ظالم بھی ہوگا، وہ مجرم بھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔